تو تم نے اس کو قید لگا دی ایک صورت کی. میں نے یہ اشارہ کیا ہے اس کی ذات کے لیے جو کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، جو کہ مطلق ذات ہے. اگر صورت اس کے لیے قید ہے تو صرف اس کو بے صورت ماننا بھی اس کے لیے قید ہے. مطلق تبھی ہوتا ہے بے صورت ظاہر صورت تھی. اے صورت ہے بے صورت تھی. مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے سمورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. مرتبہ وحدت حقیقت محمدیہ ہے، مرتبہ وحدت نور مصطفیہ ہے، مرتبہ وحدت قلم اعلیٰ ہے، مرتبہ وحدت عقل کل ہے، مرتبہ وحدت وہ قلم ہے جیسے قلم دوات اور کاغذ کے درمیان برزخ ہے اور دوات کا سب کچھ کاغذ پہ بکھیرتا ہے، ایسے میرا مصطفیٰ قلم اعلیٰ ہے ذات کے کمالات کو کائنات میں بکھیر رہا. اس لیے میں نے آیا کریمہ پڑھی نون والقلم وما یسطرون. نون الحوت والدوات، نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے جس کا معنی نون کا مچھلی بھی ہوتا ہے اور نون کا معنی دوات بھی ہے، لیکن یہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے معنی متعین کیا جاتا ہے چونکہ قلم کا ذکر ہے، وما یسطرون کا ذکر ہے، لہذا نون کا معنی یہاں حوت نہیں ہوگا، مچھلی نہیں ہوگی بلکہ دوات ہوگی. باس ہوگی اگر شاہ صاحب نے چاہا تو اس پر بھی. پر پہلی بات ذرا میں بیان کر دوں. حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت. مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور یہ حضور کا فرمان ہے. رأیت ربی، قربان جاؤں حضور نے یہ نہیں فرمایا رأیت رب العالمین، جہانوں کے رب کو میں نے دیکھا، اپنی طرف منسوب کیا. اگر تم میرے رب کو مانتے ہو تو میں نے اپنے رب کو دیکھا. رأیت یہاں انا ضمیر متکلم ہے، اپنے آپ کو چھپایا. رأیتوں میں انا ضمیر متکلم ہے، اپنے آپ کو چھپایا. دیکھا میں نے، کس کو دیکھا؟ ربی. یہاں بھی انا ضمیر پوشیدہ ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا. ارے خود کو چھپایا، رب کو چھپایا. رأیت ربی علی فی احسن صورت، حسین صورت کو ظاہر کیا. یعنی خدا کو دیکھنا ہے تو حسین صورت میں دیکھو، اور میری حقیقت کو پانا ہے تو غوث پاک کی صورت. جنہوں نے فرمایا ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ عبد القادر کا وجود ہی نہیں، میں نے تو اپنے آپ کو، اپنے اسماء کو، اپنی صفات کو، اپنے افعال کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو، نظریات کو، عقائد کو، بلکہ اپنے اسرارات و انوارات و تجلیات کو، فضائل کو، شمائل کو، خصائل کو، یہاں تک کہ اپنی ذات کو مصطفیٰ کی ذات میں گم کر دیا. اور یہی کمال حقیقت ہے، کیونکہ جب تک تو ہے لن ترانی ہے، جب تک اپنے آپ کو محبوب کی ذات میں محو نہیں کیا جاتا محبوب کا جلوہ نظر نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب آرینی، رب یہاں یہ ضمیر متکلم کی پوشیدہ ہے، یا ربی اے میرے رب، آرینی میں تجھے دیکھوں. آرینی میں تجھے دیکھوں، یا ربی میرے رب میں تجھے دیکھوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. سوال میں تھا کہ تو بھی ہو اور میں بھی ہوں. رب آرینی، میں تجھے دیکھوں، میں بھی رہوں تو بھی رہے، پھر میں تجھے دیکھوں.
تو جواب ملتا ہے لن ترانی، تو بھی رہے میں بھی رہوں، تو ہو میں ہوں۔ جب تیری میری تو میں ہو گئی، تو کون ہوتا ہے مجھے دیکھو۔ مجھے دیکھنا ہے یا مجھے رہنے دے یا اپنے آپ کو رہنے دے۔ مجھے وہ دیکھے جس کا فعل اس کا فعل نہ ہو بلکہ میرا ہو۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ مجھے وہ دیکھے جس کی بیعت میری بیعت ہو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ مجھے وہ دیکھے جس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ مجھے وہ دیکھے جس کی زبان پہ میں بولتا ہوں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ مجھے وہ دیکھے میرا نام محمود ہو، اس کا مقام محمود ہو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مجھے وہ دیکھے میرا نام عظیم ہے، اس کا خلق عظیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مجھے وہ دیکھے جس کا راز میرا راز ہو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جس کا قرب میرا قرب ہو۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مجھے وہ دیکھے میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو۔ مجھے وہ دیکھے اگر میں کریم ہوں تو وہ بھی انہو لقول رسول کریم ہے۔ مجھے وہ دیکھے جس کو میں دیکھوں۔ مجھے وہ دیکھے جس کو میں دیکھوں۔ اے موسیٰ، میں نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو حسن مصطفیٰ کے آئینے کا انتظام کرتا۔ حسین اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنے عشوہ و غمزہ کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنی جبین مقدس کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنے ناز و انداز کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنی زلف طوطا کو سجانے کے لیے، حسین اپنی چشم سرمگی کو سرمگی فرمانے کے لیے آئینے کا انتظام کرتا ہے، آبگینے کا انصرام کرتا ہے۔ کہنے کی اجازت دیجئے، مصور حقیقی نے، حسن فطرت نے اپنے کمالات و تجلیات و انوارات و اسرارات بلکہ اپنے اسماء و صفات کہنے کی اجازت دیجئے، اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے محمد عربی کے حسن کے آئینے کا انتظام۔ حضرت سید عبدالحق محدث دہلوی نائب رسول الثقلین در ہند قادری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس ہندوستان میں سب سے پہلے یعنی ہندو پاک میں سب سے پہلے حدیث پاک کا درس دیا، آپ فرماتے ہیں جمیع انبیاء و اولیاء مظہر اسماء و صفات گستند و محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات۔ تمام انبیاء و اولیاء خدا تعالیٰ کے اسماء کا اور صفات کا مظہر ہیں، لیکن حضور کی ذات خدا تعالیٰ کی ذات کا مظہر عطا۔ دوسرے لفظوں میں کہنے کی اجازت دیجئے، خدا نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، اپنے محبوب کا جلوہ دکھا اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، اپنے محبوب کا جلوہ دکھا رکھا ہے، اور جنہوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی رہے، اور ان کی تمنا یہی رہے کہ آپ کا حسن دلربا ہو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے کچھ نہیں مانگا، کہا تو یہ کہا ان یکون النظر الیک یا رسول اللہ۔ صدیق کی صداقت کا تقاضا ہے کہ آپ کا حسن دلربا ہو اور میں آپ کو دیکھتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے جناب محمد سلطان خوشتر صاحب کو دیکھ کر کہ یہ علامہ اقبال کی بڑی باتیں فرماتے ہیں، تو اقبال نے تو ایک جگہ پر یہ بھی کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خدا سے؟
تو سیدنا صدیق اکبر نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ مصطفیٰ سے، آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا خدا سے کی بجائے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو عرض کیا تو ملے اور اب میل دی تو جی، پہلے میں بھی تھا، میرا معاشرہ تھا، میرا ماحول تھا، میں ہاشمی تھا، میں قریشی تھا، سب کچھ دیکھتا تھا، خدا کے گھر کا احترام کیا کرتا تھا، جو آج بھی خدا کے گھر کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان